السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں حروف مدہ کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بول دیتی ہوں۔ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، یعنی حرکات کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، اور جب حرکات کو کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت لگاتے ہیں ہم حروف مدہ۔ زبر کھینچنا ہوگا تو لگائیں گے الف، اور اگر زیر کھینچنا ہوگا تو لگائیں گے یا، اور اگر کھینچنا ہوگا پیش تو لگائیں گے ہم واو۔ تو یہ ہو گئے حروف مدہ۔ تو دیکھیے ناظرین، حروف مدہ کی ہی یہ اور ایک شکل یہاں ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اس کی آپ نے شکل بھی بتا رہے ہیں ہم کو، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان تینوں کو بھی حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کی ہی یہ ایک شکل ہے۔ یہاں ہمیں صرف کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش دیکھنے کو ملے گا، ہمیں یہاں پر حروف مدہ الف یا واو نظر نہیں آئیں گے۔ انہیں ہی بتانے کے لیے کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کا استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیے بتا رہے ہیں آگے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، یعنی کہ حروف مدہ کے جو الف ہے، شروع والی ورڈ جو ہے الف، وہ دیکھیے جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے، یعنی آپ با کھڑا زبر با کو ایسے ہی کھینچ کے پڑھیں گے جیسے با الف زبر با کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمیں الف نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ہمیں الف نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر الف کو بتانے کے لیے ہی کھڑا زبر لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ کیا ہے، حروف مدہ کا استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے حروف میں کیا ہے نا، حروف مدہ کا استعمال نہیں ہوتا، بس وہاں پر ایک کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا استعمال ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ حروف نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کا کام یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش وہی کام کریں گے جو حروف مدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حمزہ کھڑا زبر آ برابر ہے حمزہ الف زبر آ کے۔ ٹھیک ہے، با کھڑا زبر با برابر ہے کس کے؟ با الف زبر با کے، یعنی با الف زبر با کو ہم جیسے پڑھیں گے تو ایسے ہی اس کو بھی پڑھیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ جب نظر نہیں آئیں گے تو وہاں پر یہ استعمال ہوں گے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو تب کبھی بھی آپ کو حروف مدہ نظر نہیں آئے اور یہ نظر آئے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو آپ ان کو ایسے ہی پڑھنا جیسے حروف مدہ کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آگے، آ دما، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آ دما۔ دیکھیے اگر میں ہم سے پوچھے کوئی کہ آپ کیوں کھینچ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ کھڑا زبر حروف مدہ الف کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ہم کو اس کو کھینچنا ہے، کیونکہ مدہ کا کام ہی ہوتا ہے ورڈ کو کھینچنا۔ ٹھیک ہے، آ منا، ہم کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہ حروف مدہ کے برابر ہے، کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر الف کے برابر اس لیے ہے کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہی آتا ہے۔ ماں لکی، دیکھیے ماں ہم کھینچ رہے ہیں اور لکی جلدی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ماں کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، اس لیے اس کو کھینچنا ہے، اور لام کاف کے نیچے جو زیر ہے وہ حرکت ہے صرف، اس لیے اسے ہمیں جلدی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے آبا واہو، آبا واہو، آبا ہم جلدی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حرکت ہے صرف۔ واہ ہم کو کھینچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر حروف مدہ الف کے برابر ہے، کیونکہ اس کی آواز بھی اوپر جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچ کے ہی پڑھیں گے، اور یہ الف مدہ کے برابر ہے۔ سماواتی، دیکھیے سماواتی، میم اور واو کو برابر کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے نا، پڑھنے کا طریقہ غلط ہو جائے گا، ایک کو زیادہ ایک کو کم نہیں کھینچنا ہے، بلکہ حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچنا جو ہے، ہم وہی دوسرے حرف کو بھی تھوڑا سا ہی کھینچیں گے، کم یا زیادہ نہیں کریں گے، بلکہ برابر رفتار میں پڑھیں گے۔ غاوینا، ٹھیک ہے، غاوینا، دیکھیے غا یہاں پہ کھڑے زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی حروف مدہ ہی ہے،
وی یہاں پہ یا کے ساتھ آیا ہے تو یہ بھی یا مدہ حروف مدہ کے ہی یا ہے، اس لیے اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. غاوین یا صالح یا صالح. لی اور ہو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ یہ صرف حرکت ہے. الہنا الہنا. دیکھیے آپ یہاں پہ لام بھی کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اور نون بھی کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، دو بھی سیم ہے. یعنی کہ یہ جو الف ہے یہ الف کی ہی ایک شکل ہے، یہ حروف مدہ کے بتانے کے لیے کھڑا زبر. ٹھیک ہے، کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف کے. تو یہ الف یہاں میں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جب نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کو کھڑا زبر لگا کر پڑھیں گے. یعنی ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ لام کے آگے الف، یعنی کہ اس کو پڑھنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. مطلب یہ عربی ورڈ ہے ناظرین، پریشان نہ ہو، یہ عربک ورڈ ہے تو کوئی ورڈز میں حروف مدہ لگا کر لکھتے ہیں تو کوئی ورڈز میں صرف یہ کھڑا زبر کھڑا اور الٹا پیش کا استعمال ہوتا ہے. یہ عربک ورڈ ہے، آپ کو آگے جا کے سمجھ میں آئے گا. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ حروف مدہ الف یا واو کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور جہاں پر حروف مدہ نظر نہ آئے تو وہاں پر نظر آئیں گے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے ناظرین، چلیے آگے چلتے ہیں. ہاذا، دیکھیے ہاذا یہ عربک لکھنے کا طریقہ ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، یہ جو بھی ورڈز ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب عربک کی ایک لکھنے کی ایک طریقہ ہے. اس لیے یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر ہا، اس کے پر کھڑا زبر ہا کے ساتھ ہے تو ہم کو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور دال کے ساتھ یہاں پر الف ہے تو ہمیں اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھنا ہے کہ جہاں پر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا وہ بھی حروف مدہ کی ایک فضا ہوگی. کتابو، رسالاتی، وذالکا. ٹھیک ہے، ذالکا، ذال کیسے پڑھیں گے ہم؟ باریک آواز کے ساتھ، یعنی کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان رکھتے ہوئے پڑھیں گے. ناظرین تلفظ کا بھی اچھے سے خیال رکھیں، الف سے لے کے یا تک کا جو میں نے مخارجات بتائے ہیں آپ کو اس پہ مطلب غور کیجئے، روزانہ غور کیجئے، آواز نکالنے کی کوشش کیجئے. بہت سارے لوگوں کو جلد سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، ہم نے ہی یہ قاعدہ 5 سے 6 بار رٹا ہے تب جا کر ہم کو سمجھ میں آیا ہے. ناظرین تو آپ ہمت نہ ہاریں، کوشش کریں اچھے سے سمجھنے کی، انشاءاللہ اللہ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کی طرف. یہ یاد کریں بعد میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.